اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پیش کری تھی، ناف کے نیچے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی صحیح ترین روایت ہم نے پیش کی تھی، جس کو علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے صحیح کہا ہے۔ آج ہم اپنی دلیل پہ ایک اور روایت پیش کریں گے صحیح سند کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں ایک روایت غیر مقلدین پیش کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ روایت التحمید میں موجود ہے، یہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ التحمید لما فی الموطا من المعانی، یعنی کہ التحمید اس کتاب کا نام ہے، اور یہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اور علامہ عبد البر علیہ رحمہ محدث العصر الفقر، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے، 463 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، علامہ عبد البر علیہ رحمہ کی مقدس اور معتبر کتاب ہے۔ یہ موطا امام مالک کی شرح ہے التحمید، اور یہ اتنے پرانے امام ہیں اور بالاجماع سکہ ہیں کہ آج سے تقریباً 850-900 سال پرانے امام ہیں یہ علامہ عبد البر علیہ رحمہ، اور محدث العصر والفقر مجتہد ملت ہے، سکہ ہے بالاجماع۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فصلی لی ربی ونہر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فصلی لی ربی کا ونہر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں۔ نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھیں۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فصلی لی ربی ونہر سے مراد اللہ کی یہ ہے۔ تو حضرت علی نے کیا بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے نماز کے اندر۔ التحمید جلد 20 صفحہ 78 پہ یہ روایت موجود ہے، اور اس کی پوری سند ہے۔ قال حدثنا ابو ولید الطیالسی، بالاجماع سکہ ہے۔ قال حدثنا حماد بن سلمہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ عن عاصم الجہدری عن عقبہ بن صفوان سمع علیہ یقول فی قول اللہ عز وجل فصلی لربک ونہر قال وضع الیمین علی یسری تحت سرہ، یعنی ناف کے نیچے باندھا جائے۔ علی یسری تحت سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا، یہ سنت ہے، اور یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں فصلی لربی ونہر کی تفسیر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ التحمید موطا امام مالک کی جو شرح ہے، جلد 20 صفحہ 78، المصنف ابن عبد البر علیہ رحمہ، 463 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، المتوفہ 463 ہجری۔ علامہ عبد البر علیہ رحمہ نے اپنی التحمید جو موطا امام مالک کی شرح ہے اس میں اس روایت کو نقل کیا، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ حضرت علی نے حکم دیا ہے کہ لوگ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں نماز کے اندر، فصلی لربی ونہر کی تفسیر میں حضرت علی نے فرمایا۔ تو اب کتنی واضح بات ہو گئی ہے آپ سب کے سامنے یہ بات ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو ہماری صحیح روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت فصلی لربی ونہر کی تفسیر میں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں غیر مقلدین اہل حدیث حضرات ایک روایت لاتے ہیں، اور وہ روایت لاتے ہیں التاریخ الکبیر سے۔ التاریخ الکبیر صفحہ نمبر 437 جلد نمبر 6 میں، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فصلی لربی ونہر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب یہ روایت لاتے ہیں۔ اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ اس روایت کو ایک راوی ہے جو لانے والا ہے، اس روایت کو روایت کرنے والا ایک راوی ہے اس کی سند میں، اس کا نام ہے الحجاج الجہدری، الحجاج الجہدری، اور اس کی کنیت ہے ابو صبا۔ یہ جو الحجاج الجہدری ہے اس کی کنیت ہے ابو صبا، اور یہ راوی مجہول ہے۔ اس روایت میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت میں یہ راوی مجہول ہے۔ مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کی تاریخ کا کچھ پتہ نہ ہو، یعنی ان نون راوی۔ اب ایسے انسان کے نام پہ جس کی شخصیت ہی نہ ہو، تاریخ میں جس کی شخصیت ہی نہ پائی جائے، وہ ہوتا ہے ان نون، تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے حال احوال کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان نون راوی ہے، خود اہل حدیث کے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے حدیث کے اصولوں کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، اور لیکن اس کو پیش کرتے ہیں حنفیوں کے مقابلے میں، تو کہ کیا کہتے ہیں ڈوبتے کو ٹنکے کا سہارا، مسئلہ وہی ہے بھائیوں۔ تو اب خیر بات کہنے کی یہ الحجاج الجہدری اس میں روایت میں ایک راوی ہے، الحجاج الجہدری ابو صبا جس کی کنیت ہے، اور اگر آپ اس کا پورا نام لکھ کر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔
الحجاج الجہدری ابو صبا جو اس کی کنیت ہے، لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے آل اوال میں کچھ نہیں ملے گا، اس کی ہسٹری میں آپ کو، کیونکہ یہ انون راوی ہے جو اس روایت کو نقل کر رہا ہے تاریخ الکبیر میں کہ حضرت علی کہتے ہیں فصلی ربی کا منحر سے مراد سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی ہی انون ہے، تو اس کی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے غیر مقلدوں؟ وہی بات ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا واہ واہ، جب ان کا عقیدہ ٹوٹتا ہے تو یہ ضعیف روایت بھی لے لیتے ہیں۔ ویسے کیا کہتے ہیں بھائی صحیح پیش کرو، صحیح پیش کرو، دوسروں کے لیے یہ اصول ہے، اپنے لیے کوئی اصول نہیں ہے غیر مقلدوں کا۔ اب دیکھیے اگر آپ اس کا پورا نام لکھیں گے تو اس کا جو قبیلہ ہے وہ بنو جہدر ہے، بنو جہدر اس کا قبیلہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی ہسٹری نہیں ملے گی کہ یہ کیسا انسان تھا، تو یہ انون راوی ہے۔ اور اس کے بارے میں تاریخ الاسلام میں امام ذہبی علی رحمہ حجت فی عند التاریخ والمحدثین، محدثین کی تاریخ میں جن کے کلام کو حجت مانا جاتا ہے، حجت تمام تسلیم کیا جاتا ہے، امام ذہبی علی رحمہ المتوفی 748 ہجری، آپ فرماتے ہیں تاریخ اسلام جلد 8 صفحہ نمبر 141 پر امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے الحجاج الجہدری یہ ضعیف راوی ہے، یہ راوی ضعیف ہے، ضعیف راوی ہے۔ اب اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ یار حدیث تو ہماری ضعیف ہو گئی، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا لے کے آئیں؟ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عبداللہ ابن رباح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الحجاج الجہدری جو ہے یہ عبداللہ ابن رباح ہے، یہ الحجاج الجہدری عبداللہ ابن رباح، ہمیں پتہ چل گیا ہے، امام ذہبی کو پتہ نہیں چلا، انہیں چل گیا کہ یہ وہ ہے، اور پھر کہتے ہیں اس کا قبیلہ بنو تمیمہ ہے، جبکہ آپ اگر لکھیں گے تو اس کا جو قبیلہ ہے وہ آپ کو بنو تمیمہ ملے گا، عبداللہ ابن رباح کا اس کا قبیلہ کیا ملے گا؟ بنو تمیمہ، یہ صحیح راوی ہے عبداللہ ابن رباح، بنو تمیمہ ملے گا، جبکہ جو اس روایت میں راوی ہے نا سینے پہ ہاتھ باندھنے والی وہ ہے الحجاج الجہدری، اور اس کا قبیلہ ہے بنو جہدر اس کا قبیلہ، آپ کو اس کا قبیلہ بنو تمیمہ نہیں ملے گا۔ تو اگر یہ وہی بندہ ہے الحجاج الجہدری جو یہ غیر مقلدین کلیم کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن رباح ہے یہ، تو پھر اس کا قبیلہ عبداللہ ابن رباح کا جو قبیلہ ہے علی رحمہ کا بنو تمیمہ، وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ پھر جدا جدا کیوں ہے؟ یہ بنو جہدر کا ہے جو انون راوی ہے، یہ بنو جہدر کا ہے الحجاج الجہدری جو ضعیف راوی ہے، اور جبکہ عبداللہ ابن رباح جو غیر مقلد کلیم کر رہے ہیں کہ یہ الحجاج الجہدری ہے، تو ان کا قبیلہ آپ سرچ کریں گے تو بنو تمیمہ ملے گا۔ تو جب یہ ایک ہی آدمی ہے تو ان کے قبیلے میں فرق کیسے آ گیا بھائی؟ تو یہاں پہ غیر مقلدوں کی یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا، یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ تو لہٰذا بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو تاریخ الکبیر کی روایت پیش کرتے ہیں غیر مقلدین کے فصلی ربی منحر سے مراد سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، تو یہ روایت انون راوی کی وجہ سے بالکل ضعیف قرار پاتی ہے، اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ یہ روایت میں الحجاج الجہدری انون یعنی مجہول راوی ہے، اور اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ نہیں غیر مقلدوں کو کیا ہوتا ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے ہی حدیث کے اصول بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح کی رٹ صرف ہمارے لیے ہے، آپ کے اپنے لیے یہ لاگو نہیں ہوتی غیر مقلدوں؟ تو خیر بات کہنے کی یہ ہے، تو یہ روایت التاریخ الکبیر کی ان وجوہات کی وجہ سے یہ ضعیف روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ امام ذہبی علیہ رحمہ نے جلد 8 صفحہ 141 پر تاریخ اسلام میں الحجاج الجہدری کو ضعیف راوی قرار دیا جو اس روایت کا راوی ہے، اور وہ جو دوسرا کلیم کر رہے ہیں وہ بھی کلیم ان کا غلط ہے غیر مقلدوں کا، جیسے میں نے بتا دیا۔ اور ہمارے پاس اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو موجود ہے التحمید جلد 20 صفحہ 78 پہ علامہ عبدالبر علیہ رحمہ کی فصلی ربی کا منحر سے مراد حضرت علی کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، وہ بالکل صحیح روایت ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، پھر سے اہل سنت کا دفاع جو ہے وہ کامیاب رہا، اور اہل سنت کے پاس اپنے عمل پہ صحیح روایتیں موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔